بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب قولہ ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا تھا اور جھوٹ بولے تھے۔ خبردار رہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اشہاد شاہد کی جمع ہے، جیسے صاحب کی جمع اصحاب آتی ہے۔ حدیث نمبر 4685۔ صفوان بن محرز روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص آپ کے سامنے آیا اور پوچھا، اے ابو عبد الرحمن، یا یہ کہا، اے ابن عمر، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے متعلق کچھ سنا ہے جو اللہ تعالیٰ مومنین سے قیامت کے دن کرے گا؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ مومن اپنے رب کے قریب لایا جائے گا، اور ہشام نے یدن المومن یدن المومن کے بجائے یدن المومن کہا، مطلب ایک ہی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک حصہ اس پر رکھ دے گا اور اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا کہ فلاں گناہ تجھے یاد ہے؟ بندہ عرض کرے گا، یاد ہے میرے رب، مجھے یاد ہے۔ 2 مرتبہ اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں کو چھپائے رکھا اور آج بھی تمہاری مغفرت کروں گا۔ پھر اس کی نیکیوں کا دفتر لپیٹ دیا جائے گا، لیکن دوسرے لوگ، یا یہ کہا کفار، تو ان کے متعلق محشر میں اعلان کیا جائے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا۔ باب قولہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ کا یہ فرمان، اور تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے جیسے وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی دکھ دینے والی اور بڑی ہی سخت ہے۔ الرفد المرفود، مدد جو دی جائے، انعام جو مرحمت ہو۔ عرب کہتے ہیں رفعتہ، یعنی میں نے اس کی مدد کی۔ ترکنو کا معنی تم جھکو، مائل ہو جاؤ۔ فلولا کان، کیوں نہ آئے۔ اترفو، ہلاک کیے گئے۔ ابن عباس نے کہا زفیر زور کی آواز کو، زفیر زور کی آواز کو کہتے ہیں، اور شہیق پست آواز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 4686۔ ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، اور تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی ہی سخت ہے۔ باب قولہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان
اور نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں بدیوں کو۔ یہ ایک نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ زلفا گھڑی گھڑی اسی سے مزدلفہ ہے، کیونکہ لوگ وہاں وقفہ وقفہ سے آتے رہتے ہیں، اور زلف منزلوں کو بھی کہتے ہیں۔ زلفا کا لفظ سورہ صاد میں ہے، جیسے قربہ نزدیکی، ازدلف جمع ہو گئے، ازلفنا یہ متعدی ہے، ہم نے جمع کیا۔ ایک شخص کسی غیر عورت کے ہاتھ چھونے یا صرف بوسہ دے دینے کا مرتکب ہو گیا تھا، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حدیث نمبر 4687 عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی غیر عورت کو بوسہ دے دیا اور پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اپنا گناہ بیان کیا۔ اس پر یہ آیت اتری، اور تم نماز کی پابندی کرو دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہے برائیوں کو۔ یہ ایک نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ان صاحب نے کہا یہ آیت صرف میرے ہی لیے ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں؟ نبی اکرم نے فرمایا میری امت کے ہر انسان کے لیے ہے جو اس پر عمل کرے، یعنی گناہ کر کے نادم ہو، سچے دل سے توبہ کرے اور نماز پڑھے تو اللہ اس کے گناہ بخش دے گا۔ دونوں سروں سے فجر اور مغرب کی نمازیں اور رات سے عشاء کی نماز مراد ہے۔ ظہر اور عصر کی نمازوں کا ذکر دوسری آیتوں میں موجود ہے۔ جو منکرین حدیث صرف 3 نمازوں کے قائل ہیں وہ قرآن پاک سے بھی واقف نہیں ہیں، اللہ ان کو نیک سمجھ عطا کرے۔ سورہ یوسف، یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہے۔ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پوچھا تھا، اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام ان کی بیوی راحیل کے بطن سے تھے۔ حضرت یعقوب ان سے محبت کرتے تھے، یہی محبت بھائیوں کے حسد کا سبب بنی۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں حسین بن عبد الرحمن سے روایت کیا، انہوں نے مجاہد سے کہ متکا کا معنی ترنج، اور خود فضیل نے بھی کہا متکا حبشی زبان میں ترنج کو کہتے ہیں۔ اور سفیان بن عیینہ نے ایک شخص سے روایت کی، اس نے مجاہد سے متکا وہ چیز جو چھری سے کاٹی جائے، چاہے میوہ ہو یا ترکاری۔ قتادہ نے کہا ذو علم کا معنی ہے اپنے علم پر عمل کرنے والا۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں سوا ایک ماپ ہے جس کو مکوب فارسی بھی کہتے ہیں، یہ ایک گلاس کی طرح کا ہوتا ہے جس کے دونوں کنارے مل جاتے ہیں۔ عجم کے لوگ اس میں پانی پیا کرتے تھے۔ اور ابن عباس نے کہا لولا ان تفندون، اگر تم مجھ کو جاہل نہ کہو۔ دوسرے لوگوں نے کہا غیابہ، وہ چیز جو دوسری چیز کو چھپا دے، غائب کر دے۔ اور جب کچا کنواں جس کی بندش نہ ہوئی ہو اور پکی اینٹ سے جس کی جوڑائی نہ ہوئی ہو۔
وما انت بمؤمن لنا، تو ہماری بات سچ ماننے والا نہیں، یقین کرنے والے نہیں۔ اشدہ، وہ عمر جو زمانے احتیاط سے پہلے ہو، جو زمانے انحطاط سے پہلے ہو، 30 سے 40 برس تک۔ عرب بولا کرتے ہیں بلغ اشدہ اور بلغوا اشدہم، اپنی جوانی کی عمر کو پہنچا یا پہنچا مفرد ہے، پہنچے جمع ہے۔ بعضوں نے کہا اشد شدن کی جمع ہے۔ متکا مسند، تکیہ جس پر تو کھانے پینے یا باتیں کرنے کے لیے ٹیک لگائے۔ اور جس نے یہ کہا متکا ترنج کو بھی کہتے ہیں، اس نے غلط کہا۔ عربی زبان میں متکا کے معنی ترنج کے بالکل نہیں آئے ہیں۔ جب اس شخص سے جو متکا کا معنی کہتا ہے اصل بیان کی گئی کہ متکا مسند یا تکیہ کو کہتے ہیں، تو وہ اس سے بھی بدتر ایک بات کہنے لگا کہ یہ لفظ متکن بسکون تا ہے، متکن، حالانکہ متکن عربی زبان میں عورت کی شرمگاہ کو کہتے ہیں، جہاں عورت کا ختنہ کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ عورت کو عربی زبان میں متکا، متک والی کہتے ہیں، اور آدمی کو متکا کا بیٹا کہتے ہیں۔ اگر بالفرض زلیخا نے ترنج بھی منگوا کر عورتوں کو دیا ہوگا تو مسند تکیہ کے بعد دیا ہوگا۔ شغفہا، اس کے دل کے شغاف، غلاف میں اس کی محبت سما گئی ہے۔ بعض نے شغفہا عین مہملہ سے پڑھا ہے، شعفہا، شغفہا نہیں بلکہ شعفہا مشعوف سے نکلا ہے۔ اسبو کا معنی میں مائل ہو جاؤں گا، جھک پڑوں گا۔ ازغاث و احلام، پریشان خواب جس کی کچھ تعبیر نہ دی جا سکے۔ اصل میں ازغاث زغسن کی جمع ہے، ایک مٹھی بھر گھاس تنکے وغیرہ۔ اس سے ہے خذ بیدی کا زغسا، اپنے ہاتھ میں سینکوں کا ایک مٹھا لے لو۔ ازغاث و احلام میں زغس کے یہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ پریشان خواب مراد ہے، خراب خواب۔ نمیر میرا سے نکلا ہے، اس کے معنی کھانے کے ہیں۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے اور زیادہ مل جائے گا۔ آوا الیہ، اپنے سے ملا لیا، اپنے پاس بٹھا لیا۔ سقایا، ایک ناپ تھا، ناپ اور ماپ جس سے غلہ ماپتے تھے۔ تفتعو، ہمیشہ رہو گے۔ حردا، رنج و غم تجھ کو گلا ڈالے گا۔ فتحسسو، خبر لو، لو لگاؤ، تلاش کرو۔ مزجات، تھوڑی پھونجی۔ غاشیۃ من عذاب اللہ، اللہ کا عام عذاب جو سب کو گھیر لے۔ باب قولہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، اللہ کے اس فرمان کا بیان اور اپنا انعام تمہارے اوپر اور اولاد یعقوب پر پورا کرے گا، جیسا کہ وہ اس سے پہلے پورا کر چکا ہے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر۔ حدیث نمبر 4688۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا
کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ باب قولہ لقد كان في یوسف واخوته آیات للسائلین، اللہ کے اس فرمان کا بیان، بے شک یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصہ میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ابن جریج وغیرہ نے حضرت یوسف کے بھائیوں کے نام اس طرح نقل کیے ہیں: روبیل، شمون، لاوی، یہودا، ریالون، یشجر، دان، نیال، جاؤ یا جاد، اشرو، بنیامین۔ ان میں سب سے بڑا روبیل تھا۔ حدیث نمبر 4689، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ انسانوں میں کون سب سے زیادہ شریف ہے؟ آپ نے کہا سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے سوال کا مقصد یہ نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر سب سے زیادہ شرف والے یوسف علیہ السلام ہیں، نبی اللہ بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلیل اللہ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے سوال کا یہ بھی مقصد نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، عرب کے خاندانوں کے متعلق تم معلوم کرنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا جاہلیت میں جو لوگ شریف سمجھے جاتے تھے، اسلام لانے کے بعد بھی وہ شریف ہے، جب دین کی سمجھ بھی انہیں حاصل ہو جائے۔ اس حدیث کی روح سے شرافت کی بنیاد دینداری اور دین کی سمجھ ہے۔ اس کے بغیر شرافت کا دعویٰ غلط ہے، خواہ کوئی سید ہی کیوں نہ ہو۔ دینی فقاہت شرافت کی اولین بنیاد ہے۔ محض علم کوئی چیز نہیں جب تک اس کو صحیح طور پر سمجھا نہ جائے، اسی کا نام فقاہت ہے۔ نام نہاد فقہا مراد نہیں ہیں جنہوں نے بلا وجہ زمین و آسمان کے قلابے ملائے ہیں، جیسا کہ کتب فقہ سے ظاہر ہے۔ باب قولہ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، اللہ کے اس فرمان کی تفسیر۔ اس نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے، بلکہ تم نے اپنے دل سے خود ایک جھوٹی بات گڑھ لی، اس لیے صبر ہی عمدہ ہے۔ سولت کا معنی تمہارے دلوں نے ایک من گھڑت بات کو اپنے لیے اچھا سمجھ لیا ہے۔ حدیث نمبر 4690، زہری روایت کرتے ہیں، انہوں نے عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص اور عبید اللہ بن عبداللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ کے واسطہ سے عائشہ کی اس واقعہ کے بارے میں سنا جس میں تہمت لگانے والوں نے ان پر تہمت لگائی تھی، اور پھر اللہ نے ان کی پاکی نازل کی۔ ان تمام لوگوں نے مجھ سے اس قصہ کا کچھ ٹکڑا بیان کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا، اگر تم پاک ہو تو عنقریب اللہ تمہاری پاکی نازل کرے گا، لیکن اگر تو آلودہ ہو گئی ہے تو اللہ سے مغفرت طلب کر اور اس کے حضور میں توبہ کر۔ عائشہ نے کہا کہ میں نے اس پر کہا، اللہ کی قسم، میری اور تمہاری مثال یوسف کے والد جیسی ہے، اور انہی کی کہی ہوئی بات میں بھی دہراتی ہوں کہ صبر کرنا ہی اچھا ہے،
اور تم جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مدد کرے گا۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عائشہ کی پاکی میں سورہ نور کی ان الذین جاؤوا بالافک سے آخر تک 10 آیتیں اتاری۔ اس حدیث کو امام بخاری اس باب میں اس لیے لائے کہ اس میں حضرت یوسف کے والد کا قصہ مذکور ہے۔ حضرت عائشہ کو رنج اور صدمے میں حضرت یعقوب کا نام یاد نہ رہا تو انہوں نے یوں کہہ دیا حضرت یوسف کے والد۔ حدیث اور باب میں یہی مطابقت ہے۔ حدیث نمبر 4691 مسروق بن اجدہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے ام رومان نے بیان کیا، وہ عائشہ کی والدہ ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں اور عائشہ بیٹھی ہوئی تھی کہ عائشہ کو بخار چڑھ گیا۔ نبی اکرم نے فرمایا غالباً یہ ان باتوں کی وجہ سے ہوا ہوگا جن کا چرچا ہو رہا ہے۔ ام رومان نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ اس کے بعد عائشہ بیٹھ گئیں اور کہا کہ میری اور آپ لوگوں کی مثال یعقوب اور ان کے بیٹوں جیسی ہے، بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک جھوٹی بات گڑھ لی ہے، اس لیے صبر بہتر ہے، اور تم لوگ جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مدد کرے گا۔ ام رومان نبی اکرم کی وفات کے بعد بہت دنوں تک زندہ رہیں۔ جب ہی مسروق نے ان سے سنا، جو تابعی ہے، اور یہ روایت صحیح نہیں کہ ام رومان نبی کریم کی حیات میں مر گئی تھیں اور آپ ان کی قبر میں اترے تھے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ باب قولہ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك۔ اللہ عز و جل کے اس فرمان کا بیان، اور جس عورت کے گھر میں وہ تھے وہ اپنا مطلب نکالنے کو انہیں پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور بولے کہ آجا۔ اکرمہ نے کہا ہیت لک حورانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے جلدی آ۔ سعید بن جبیر نے بھی یہی کہا ہے۔ حورانی حوران کی طرف منسوب ہے جو ملک شام میں ایک شہر یا ایک پہاڑ تھا۔ حدیث نمبر 4692 ابو وائل عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا ہائی تلک، اور کہ جس طرح ہمیں یہ سبق، ہمیں یہ لفظ سکھایا گیا ہے اسی طرح ہم پڑھتے ہیں۔ مہواہ اس کا ٹھکانہ، درجہ، الفیا پایا، اسی سے ہے الفو آباءہم اور الفیا۔ اور ابن مسعود سے سورہ والصافات میں بل عجبت ویسخرون یہ منقول ہے۔ مشہور قرأت بل عجبت یہ صیغہ خطاب ہے۔ اس قرأت کے یہاں ذکر کرنے کی غرض یہ ہے کہ ابن مسعود نے جیسے عجبتا بالفتح کو حیتو بالضم پڑھا ہے، یعنی عجبتا بالفتح کو حیتو بالضم پڑھا ہے، اسی طرح حیتا کو حیتو بالضم بھی پڑھا ہے، جیسے ابن مردویہ نے سلیمان تیمی کے طریق سے ابن مسعود سے نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 4693 مسروق بن اجدہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے کہ قریش نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں تاخیر کی تو آپ نے ان کے حق میں بد دعا کی، اے اللہ
ان پر یوسف کے زمانہ کا سا قحط نازل فرما علیہ السلام۔ چنانچہ ایسا قحط پڑا کہ کوئی چیز نہیں ملتی تھی اور وہ ہڈیوں کے کھانے پر مجبور ہو گئے، ہڈیوں کے چبانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ لوگوں کی اس وقت یہ کیفیت تھی کہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے تھے تو بھوک و پیاس کی شدت سے دھواں سا نظر آتا۔ اللہ نے فرمایا تو آپ انتظار کیجئے اس دن کا جب آسمان کی طرف ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہو، اور کہا بے شک ہم اس عذاب کو ہٹا لیں گے اور تم بھی اپنی پہلی حالت پر لوٹ آؤ گے۔ یعنی ابھی تو توبہ کر رہے ہو اور گناہوں سے پیچھے ہٹ رہے ہو، لیکن پھر تم اپنی گناہوں کی طرف آؤ گے۔ ابن مسعود نے کہا کہ عذاب سے یہی قحط کا عذاب مراد ہے، کیونکہ آخرت کا عذاب کافروں سے ٹالنے والا نہیں ہے۔ اس حدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے یوں ہے کہ اس میں حضرت یوسف کا ذکر ہے۔ قسطلانی نے کہا اس حدیث کی دوسری روایت میں یوں ہے کہ جب قریش پر قحط کی سختی آئی تو ابو سفیان نبی اکرم کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کنبہ پروری کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے۔ آپ نے دعا کی اور قریش کا قصور معاف کر دیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اب بھائیوں کا قصور معاف کر دیا تھا۔ باب قولہ فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال فما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله۔ اللہ کے اس ارشاد کا بیان۔ پھر جب قاصد ان کے پاس پہنچا تو یوسف نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ چھری سے زخمی کر لیے تھے، بے شک میرا رب ان عورتوں کے فریب سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے کہا اے عورتوں تمہارا کیا واقعہ ہے، کیا قصہ ہے؟ جب تم نے یوسف سے اپنا مطلب نکالنے کی خواہش کی تھی، وہ بولی حاشا للہ، ہم نے یوسف میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ حاش اور حاشا اس کا معنی پاکی بیان کرنا اور استثناء کرنا۔ حس حسا معنی کھل گیا، اس کا معنی ہوتا ہے کھل گیا، ظاہر ہو گیا۔ حدیث نمبر 4694۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لوط پر اپنی رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے ایک زبردست سہارے کی پناہ لینے کے لیے کہا تھا، اور اگر میں قید خانے میں اتنے دنوں تک رہ چکا ہوتا جتنے دنوں تک یوسف رہے تھے تو بلانے والے کی بات رد نہ کرتا، اور ہم کو تو ابراہیم علیہ السلام کی بنسبت شک ہونا زیادہ سزاوار ہے۔ جب اللہ نے ان سے فرمایا کیا تم کو یقین نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، یقین تو ہے پر میں چاہتا ہوں کہ اور اطمینان ہو جائے۔ باب قولہ حتی اذا استیأس الرسل، اللہ کے اس فرمان کا بیان یہاں تک کہ جب رسول بظاہر نا امید ہو گئے۔ رسول کبھی نہیں نا امید ہوتے اللہ کے وعدے سے، اسی لیے یہاں پر بڑھایا گیا ہے قوسین میں بظاہر، یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے کہ افسوس ہم لوگوں کی نگاہوں میں جھوٹے ہوئے، لوگ کہیں گے کہ
رسول نے تو یہ وعدے کیے تھے پر کوئی بھی وعدہ ان کا پورا نہیں ہوا۔ حدیث نمبر 4695، عروہ بن زبیر کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ عروہ نے ان سے یہ آیت حتیٰ اذا استیأس الرسل کے متعلق پوچھا تھا۔ عروہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا تھا کذبو تخفیف کے ساتھ پڑھیں گے یا کذبو؟ اس پر حضرت عائشہ نے کہا کذبو تشدید کے ساتھ۔ اس پر میں نے ان سے کہا کہ انبیاء تو یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ ان کی قوم انہیں جھٹلا رہی ہے، پھر ظنوں سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا اپنی زندگی کی قسم بے شک پیغمبروں کو اس کا یقین تھا۔ میں نے کہا کہ کذبو تخفیف کے دال یعنی کذبو ذال کی تخفیف کے ساتھ پڑھیں تو کیا قباحت ہے؟ انہوں نے کہا معاذ اللہ، کہیں پیغمبر اپنے پروردگار کی نسبت ایسا گمان کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا اچھا اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ رسولوں کو جن لوگوں نے مانا ان کی تصدیق کی، جب ان پر ایک مدت دراز تک آفت اور مصیبت آتی رہی اور اللہ کی مدد آنے میں دیر ہوئی اور پیغمبر ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے جنہوں نے ان کو جھٹلایا تھا، اور یہ گمان کرنے لگے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اب وہ بھی ہم کو جھوٹا سمجھنے لگیں گے، اس وقت اللہ کی مدد آئی۔ حدیث نمبر 4696، عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے کہا ہو سکتا ہے یہ کذبو ذال کی تخفیف کے ساتھ ہو، تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، پھر وہی حدیث بیان کی جو اوپر گزری، جو ابھی میں آپ کے سامنے حدیث نمبر 4695 پڑھا ہوں۔ سورۃ الرعد، سورہ رعد کی تفسیر کا بیان۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 43 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ آیت اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اس سے آسمان کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ آسمان کو محض بلندی کہتے ہیں ان کا قول باطل ہے، ان کا قول غلط ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کباسط کفہ، یہ مشرک کی مثال ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا کرتا ہے، جیسے پیاسا آدمی پانی کا تصور کر کے دور سے پانی کی طرف ہاتھ بڑھائے اور اس کو نہ لے سکے۔ دوسرے لوگوں نے کہا سخرہ، سخرہ کے معنی تابعدار کیا، مسخر کیا۔ متجاوراتن، ایک دوسرے سے ملے ہوئے، قریب قریب۔ المثلات، مثلہ کی جمع ہے، جوڑا، مشابہ۔ دوسری آیت میں ہے الا مثل ایام الذین خلو، مگر مشابہ دونوں ان لوگوں کے لیے، مگر مشابہ دنوں ان لوگوں کے جو پہلے گزر گئے، یعنی جو پہلے گزر گئے ہیں ان کے مشابہ ہے۔ بے مقدار، اندازے سے، جوڑ سے۔ معقبات، نگہبان فرشتے جو ایک دوسرے کے بعد باری باری آتے ہیں۔ اس سے عقیب کا لفظ نکلا ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں عقبت فی اسری، اس کے نشان قدم پر میں نے پیچھا کیا، چلا۔ المحال، عذاب۔ کباسط کفیہ الی الماء، جو دونوں ہاتھ بڑھا کر پانی لینا چاہے۔ رابیہ، ربا یربو سے نکلا ہے۔
بڑھنے والا یا اوپر تیرنے والا، المتاع جس چیز سے تو فائدہ اٹھائے اس کو کام میں لائے، جوفا اجفات قدور سے نکلا ہے، نہیں اجفات القدر سے نکلا ہے۔ ہانڈی نے جوش مارا، اجفات القدر، ہانڈی نے جوش مارا، جھاگ اوپر آ گیا۔ پھر جب ہانڈی ٹھنڈی ہوتی ہے تو پھولا ہوا جھاگ بیکار سوکھ کر فنا ہو جاتا ہے۔ حق باطل سے اسی طرح جدا ہو جاتا ہے۔ المہاد بچھونا، یدرؤون ڈھکیلتے ہیں، دفع کرتے ہیں۔ یہ درأتہ سے نکلا ہے، میں نے اس کو دور کیا، دفع کر دیا۔ سلام علیکم، فرشتے مسلمانوں کو کہتے جائیں گے تم سلامت رہو۔ وإلیہ متاب، میں اسی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ افلم ییأسوا، کیا انہوں نے نہیں جانا، قارعۃ آفت مصیبت، فأملیت، میں نے ڈھیلا چھوڑ دیا، مہلت دی۔ یہ لفظ ملیہ اور ملاوہ سے نکلا ہے، اسی سے بنا ہے جو جبریل کی حدیث میں ہے فلبثت ملیہ، یا قرآن میں ہے وہجرنی ملیہ، اور کشادہ لمبی زمین کو ملا کہتے ہیں۔ اشق افعال التفضیل کا سیکہ ہے مشقت سے، اشق بہت سخت۔ معقب لا معقب لحکم، بدلنے والا نہیں، اللہ کے حکم اور فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ مجاہد کہتے ہیں متجاوراتن کا معنی ہے بعض قطعے عمدہ قابل زراعت ہیں، بعض خراب اور زمینیں شور ہیں، کھارے ہیں۔ سنوان وہ کھجور کے درخت جن کی جڑ ملی ہوئی ہو، ایک ہی جڑ پر کھڑے ہوں۔ غیر و سنوان الگ الگ جڑ پر، سب ایک ہی پانی سے اگتے ہیں، ایک ہی ہوا سے ایک ہی زمین میں۔ آدمیوں کی بھی یہی مثال ہے، کوئی اچھا کوئی برا، حالانکہ سب ایک باپ آدم کی اولاد ہیں۔ السحاب الثقال وہ بادل جن میں پانی بھرا ہوا ہو اور وہ پانی کے بوجھ سے بھاری بھرکم ہوں۔ کباسط کفیہ اس شخص کی طرح جو دور سے ہاتھ پھیلا کر پانی کو زبان سے بلائے، ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کریں۔ اس صورت میں پانی کبھی اس کی طرف نہیں آئے گا۔ سالت اودیتم بقدرہا نالے اپنے اندازے سے بہتے ہیں، یعنی پانی بھر کر۔ زبد رابیہ سے مراد بہتے پانی کا پھولا ہوا جھاگ۔ زبد مثلہ سے لوہے زیورات وغیرہ کا پھولا ہوا جھاگ مراد ہے۔ باب قولہ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام، اللہ کے اس ارشاد کا بیان، اللہ کو علم ہے اس کا جو کچھ کسی مادہ کے حمل میں ہوتا ہے، کسی مادہ اور کسی مادہ کے حمل میں ہوتا ہے، اور جو کچھ ان کے رحم میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ غیظہ
نقص کم کیا گیا، تو جو مادہ ہوتی ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے کیا ہے کیسے ہے، اس میں اس کی تخلیق میں کمی ہوئی ہے زیادتی ہوئی ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ حدیث نمبر 4697، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ عورت کے رحم میں کیا کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب برسے گی، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں ہوگی، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ اس سے ثابت ہوا کہ علم غیب خاص اللہ کے لیے ہے۔ جو کسی غیر کے لیے غیب کا عقیدہ رکھے وہ جھوٹا ہے۔ پیغمبروں کو بھی غیب کا علم حاصل نہیں، ان کو جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی کے ذریعہ بتا دیتا ہے اور معلوم کرا دیتا ہے۔ اسے غیب دانی نہیں کہا جا سکتا۔ حمل کی کمی بیشی کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ میں ایک بچہ ہے یا 2 بچے یا 3 یا 4۔ سورۃ ابراہیم، سورہ ابراہیم کی تفسیر کا بیان۔ سورہ ابراہیم مکی ہے جس میں 52 آیتیں، 7 رکوع، 831 کلمات اور 3434 حروف ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کے عظیم ترین تاریخی انسان ہیں، جن سے 2 بڑے خاندان ظہور پذیر ہوئے، جن کو بنی اسرائیل و بنی اسماعیل سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو آدم ثالث بھی کہا گیا ہے۔ یہود و نصارہ اور مسلمان تینوں ان کو اپنا جد امجد تصور کرتے ہیں۔ ابن عباس نے کہا ہاتھ، اس کا معنی ہے بلانے والا، ہدایت کرنے والا، یعنی نبی اور رسول۔ مجاہد نے کہا صدید، پیب، لہو۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں اذکروا نعمت اللہ علیکم، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں ان کو یاد کرو، اور جو اگلے واقعات اس کی قدرت کے ہوئے ہیں ان کو یاد کرو۔ اور مجاہد نے کہا من کل ما سألتموہ، اس کا معنی یہ ہے جن جن چیزوں کی تم نے رغبت کی اور سوال کیا۔ یبغونہا عوجا، اس میں کجی پیدا کرنے کی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب تمہارے مالک نے تم کو خبردار کر دیا، جتلا دیا، بتایا۔ رَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ، یہ عرب کی زبان میں ایک مثل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم ہوا تھا اس سے باز رہے، بجا نہ لائے۔ مقامی وہ جگہ جہاں اللہ پاک اس کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، من ورائہ، سامنے سے، لکم تبع، تابع کی جمع ہے، جیسے غیب غائب کی، بے مصرخکم، عرب کہتے ہیں استصرخنی، اس نے میری فریاد سن لی۔ یستصرخہ، اس کی فریاد سنتا ہے۔
دونوں سوراخ سے نکلے ہیں۔ سوراخ کا معنی فریاد، ولا خلال، خاللتہ خلالا، خلالن کا مصدر ہے اور خلا کی جمع بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس دن دوستی نہ ہوگی یا دوستیاں نہ ہوں گی۔ اجتثت جڑ سے اکھاڑ لیا گیا۔ باب قولہ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی اچھی مثال کلمہ طیبہ کی بیان فرمائی؟ وہ ایک پاکیزہ درخت کے مشابہ ہے جس کی جڑ خوب مضبوط ہے اور اس کی شاخیں خوب اونچائی میں جا رہی ہیں۔ وہ اپنا پھل ہر فصل میں اپنے پروردگار کے حکم سے دیتا رہتا ہے۔ حدیث نمبر 4698۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے دریافت کیا، اچھا مجھ کو بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کے مانند ہے، جس کے پتے نہیں گرتے، ہر وقت میوہ دیتا رہتا ہے؟ ابن عمر کہتے ہیں میرے دل میں آیا وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں نے دیکھا کہ ابو بکر اور عمر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جواب نہیں دیا، تو مجھ کو ان بزرگوں کے سامنے کلام کرنا اچھا معلوم نہیں ہوا۔ جب ان لوگوں نے کچھ جواب نہیں دیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ جب ہم اس مجلس سے کھڑے ہوئے تو میں نے اپنے والد عمر سے کہا، بابا اللہ کی قسم میرے دل میں آیا تھا کہ میں کہہ دوں وہ کھجور کا درخت ہے۔ انہوں نے کہا پھر تو نے کیوں نہیں کہہ دیا؟ میں نے کہا آپ لوگوں نے کوئی بات نہیں کی، میں نے آگے بڑھ کر بات کرنا مناسب نہ جانا۔ انہوں نے کہا واہ، اگر تو اس وقت کہہ دیتا تو مجھ کو اتنے مال ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی، یعنی لال اونٹ کے ملنے سے بھی مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی 3 صفتیں اشاروں میں بیان فرمائی، جو یہ تھی، اس کا میوہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کا سایہ کبھی نہیں مٹتا، اس کا فائدہ کسی بھی حالت میں معدوم نہیں ہوتا۔ اس حدیث کے اس باب میں لانے سے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ غرض ہے کہ اس آیت میں شجرہ طیبہ سے کھجور کا درخت مراد ہے، ناپاک درخت سے اندرائن کا درخت مراد ہے۔ ناپاک کا مطلب یہ ہے کہ وہ کڑوا کسیلا ہے۔ ناپاک کے معنی یہاں گندا اور نجس کے نہیں ہے۔ ویسے اندرائن کا پھل بہت سے امراض کے لیے اکثیر ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔